نے اولاد عطا فرمائی، چلنے کے لائق ہوئے تو اللہ نے کہا اللہ کے راستے میں ذبح کر دو۔ یہ کیسے امتحان تھے ابراہیم علیہ السلام؟ پوری زندگی امتحان سے بھری ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، پیدائش سے لے کر وفات تک، اولاد تک، ازواج تک، سب کے سب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ آج کا دن روئے زمین پر سب سے افضل دن ہے، اس سے بڑھ کر فضیلت والا دن کوئی دن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی عظمت کی بنیاد پر، اس دن کی فضیلت کی بنیاد پر اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ روزے کا تعلق 9 تاریخ سے ہے، عرفہ کے مقام سے اور وقوف عرفہ سے روزے کا تعلق ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ روزے کا تعلق عرفہ کے دن سے ہے تو وہ غلطی پر ہوگا، کیونکہ عرفہ کا دن کل ہی گزر چکا ہے اور آج تمام حجاج جو ہے منا اور مزدلفہ میں ہوں گے۔ اس اعتبار سے احادیث کا ہم گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صوم یوم عرفہ کہا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ کہا ہے، اسی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 تاریخ کا روزہ، 9 تاریخ کا روزہ یہی عرفہ کا روزہ ہے۔ اور عرفہ کا دن تو پورے دنیا میں ایک ہی ہے، جس وقت حاجی تمام عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں اور عرفہ کا خطبہ ہوتا ہے، وہی دن عرفہ کا دن ہے۔ لیکن اس دن حاجیوں پر روزہ واجب اور سنت نہیں ہے، حاجی اس دن روزہ نہیں رکھتے، مگر ساری دنیا کا وقت اگر اس مناسبت سے ہو تو اس دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ عرفہ کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، اس لیے عرفہ کا دن اگر جمعہ کو بھی پڑ جائے تو بطور خاص جمعہ کا دن بھی روزے میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے آج کا روزہ ہی اصل عرفہ کا روزہ ہے۔ اگر کسی نے یہ سمجھتے ہوئے کہ عرفہ کا تعلق، عرفہ کے روزے کا تعلق عرفہ سے ہے، کل اگر اس نے روزہ رکھ لیا اور آج نہیں رکھا تو وہ اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر اس نے کل روزہ رکھا اور آج بھی روزہ رکھا تو اس کا روزہ قابل قبول ہوگا۔ تو اس لیے تمام محدثین، تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ عرفہ کے روزے کا تعلق وقوف عرفہ سے، میدان عرفہ سے نہیں ہے، بلکہ 9 تاریخ کا روزہ ہی اصل روزہ ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا شیخ انیس الرحمن صاحب اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، جو آج اس وقت پورے ہندوستان کے بڑے علماء میں سے ہیں اور جتنے ہندوستان میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان سب کے استاذ ہیں، استاد الاساتذہ ہیں۔ ان کا کل ایک ویڈیو کلپ آیا جس میں استاد محترم نے وضاحت کے ساتھ یہ بیان دیا ہے کہ میں بھی پہلے سمجھتا تھا، ان کا قول ہے، میں بھی پہلے سمجھتا تھا کہ عرفے کا روزے کا تعلق عرفہ کے دن سے ہے، بعد میں مطالعہ کرنے سے مجھے واضح ہو گیا کہ عرفے کے روزے کا تعلق عرفہ کے دن سے نہیں بلکہ 9 تاریخ کو ہے۔ اس لیے میں اپنی پہلی کی بات پر جو میرا خیال تھا کہ عرفہ کے دن کا تعلق عرفہ کے روزے سے ہی ہے، یہ میں اپنے خیال سے میں واپس آتا ہوں اور اصل جو روزہ ہے وہ 9 تاریخ کا روزہ ہے۔ یہ استاد محترم کا وضاحت کے ساتھ بیان ہے۔ اور سعودی عرب کے تمام مفتیان نے اس بات کا فتویٰ بھی دیا ہے کہ ہر آدمی کی رویت اس کے شہر کے اعتبار سے ہے۔ ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو ہماری رویت ہمارے چاند کے اعتبار سے ہے۔ جب ہمارا چاند نظر آیا اسی مناسبت سے عید الاضحیٰ بھی ہوگا، اسی مناسبت سے عید الفطر بھی ہوگا، اسی مناسبت سے محرم کے روزے بھی ہوں گے
اور اسی مناسبت سے 9 ذی الحج کا روزہ بھی ہوگا۔ اس لیے اب واضح ہو گئی یہ بات کہ 9 تاریخ کا روزہ ہی اصل روزہ ہے۔ اگر 9 تاریخ کا روزہ جمعہ کو بھی پڑ جائے تو اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ شیخ سلیمان روحیلی اور بہت سارے علماء کرام نے، اور شیخ عثیمین اور شیخ جو ہے البانی، تمام علماء کرام جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اکابرین ہیں، مفتیان ہیں، ان سب نے یہی فتویٰ دیا ہے۔ تو آج کا روزہ ہی اصل روزہ ہے۔ حاضرین، اب ہم قربانی کی طرف آتے ہیں کہ قربانی اصل کیا ہے اور قربانی کہاں سے شروع ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے لفظ قربانی کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا ہے۔ ایک کا نام تھا حابل اور دوسرے کا نام تھا قابل۔ ان 2 کی اللہ رب العالمین جب آسمان سے آدم اور حوا کو زمین پر اتارا تو اللہ رب العالمین نے 2 اولاد مرد کی شکل میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور ایک لڑکی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مائدہ میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار قریش کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کر کے حق کے ساتھ سنائیے۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کیا، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، اللہ رب العالمین نے ایک کی قربانی قبول کی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی۔ یہیں سے اصل قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ رب العالمین نے حابل اور قابل کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں کوئی جانور ذبح کرے، کوئی صدقہ دے دیں۔ تو اللہ کے اس حکم پر دونوں نے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کیا، صدقہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے حابل کی قربانی کو قبول کیا، لیکن قابل کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کیا۔ اب ایک کی قربانی قبول کرنا اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کرنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ حابل نے جو اللہ کے راستے میں قربانی دی تھی وہ سچے دل سے دی تھی، پاک نیت سے دی تھی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی تھی، اور تقوی کی بنیاد پر دی تھی۔ لیکن ان کے بھائی قابل نے جو قربانی دی تھی وہ اس کے دل میں تقوی نہیں تھا، اور اس نے اپنے بھائی پر آگے بڑھنے کے واسطے، مقابلہ کرنے کے واسطے قربانی دی تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قابل کی قربانی نہیں قبول کی، لیکن حابل کی قربانی قبول کر لی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یقبل من المتقین یتقبل من المتقین، کہا کہ اللہ رب العالمین قربانی صرف تقوی والوں کی ہی قبول کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی ہی قبول کرتا ہے۔ یہ بات قابل کو پسند نہیں آئی۔ قابل نے کہا لأقتلنک، تیری اللہ نے قربانی قبول نہیں کی ہے اور میری نہیں کی ہے، اس لیے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو دنیا کا سب سے پہلا قتل بھائی بھائی میں جو شروع ہوا وہ قربانی کے سلسلے میں ہی شروع ہوا۔ حابل نے اللہ کے راستے میں قربانی دی تو قربانی قبول ہو گئی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا لأقتلنک، کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ بات سن کر کے حابل نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے، اللہ نے میرے تقوی کو دیکھا، میرے اخلاص کو دیکھا، میرے عمل کو دیکھا، تو اللہ نے میری قربانی قبول کر لی۔ لیکن تجھے تکبر تھا، تجھے جو ہے تقوی تیرے دل میں نہیں تھا، تو اس لیے اللہ نے تیری قربانی قبول نہیں کی۔ تو اس بات کو سمجھانے کے باوجود قابل تیار نہیں ہوا، بلکہ اس نے ہتھیار لے کر اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور حابل اسی جگہ قتل کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ہوا وہ حسد کی بنیاد پر ہوا۔ وہ حسد کی بنیاد پر ہوا، ایک بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی ناحق خون ہوں گے اور ناحق قتل ہوں گے
اس کا ایک حصہ قابل کے اکاؤنٹ میں بھی جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل شروع کیا تھا، ورنہ انسانوں کو قتل کرنے کا معلوم ہی طریقہ معلوم نہیں تھا۔ لیکن قتل ہونے کے بعد اسے دفن کیسے کرنا وہ بھی نہیں معلوم ہوا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ رب العالمین نے ایک کوے کو بھیجا، وہ ایک مرا ہوا کوا لا کر زمین کھود کر کے اس نے زمین میں کوے کو دفن کر دیا اور پھر اوپر مٹی ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر کے قابل نے کہا ہائے افسوس، مجھے یہ کوے کی جتنی بھی عقل نہیں ہے، تو اس نے پھر اپنے بھائی کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ تو قربانی کے سلسلے میں جب ہم قربانی کا مطالعہ کرتے ہیں تو دنیا میں سب سے پہلے قربانی جس نے پیش کی وہ قابل اور حابل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ یہ تمام قصہ بیان کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو انسان کے دل کے اندر جو تقوی ہوتا ہے، اسی تقوی کی بنیاد پر اللہ کوئی بھی صدقہ، کوئی بھی خیرات، کوئی بھی اچھا کام اور قربانی جیسا بہت بڑا کام اللہ رب العالمین تقوی کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں۔ تو قربانی کا سلسلہ یہاں سے ہوا۔ بہت سارے انبیاء نے بہت ساری قربانیاں دی۔ قربانی کا مطلب صرف اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا یہ نہیں ہے، بڑی بڑی قربانیاں انبیاء کرام نے دی۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء کرام جتنے اس دنیا میں آئے تمام نے اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کی، لیکن ہر ایک کی قربانی ان کے اعتبار سے تھی۔ زکریا علیہ السلام کی قربانی بھی ہے، اور انبیاء کرام کی بڑی بڑی قربانیاں اللہ رب العالمین کے سامنے انہوں نے پیش کی۔ حاضرین، تو قربانی کا سلسلہ آدم علیہ السلام کی دو اولاد کے جو ہے وجود سے اور ان کے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے سے یہاں سے جو ہے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کا اصل آغاز ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کی عمر 90 سال سے زائد تھی، اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی رب هب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ صرف اولاد کی دعا نہیں کی بلکہ بڑھاپے کے اس عمر میں 90 سال سے زائد ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی، سارا ان کی پہلی بیوی تھی، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ہاجرہ سے دوسرا نکاح کیا۔ 90 سال کی عمر ختم ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی رب هب لی من الصالحین، اے اللہ تو نیک اولاد مجھے عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی ایک نیک اولاد کی۔ نیک اولاد، بردبار اولاد، اللہ کے راستے میں قربان ہونے والی اولاد، صالح اولاد عمر کے اس حصے میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، انسان کتنا بھی کمزور ہو جائے اور اس کا آخری مرحلہ ہو، اسے اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مایوسی کفر ہے، مایوسی انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ اللہ کا دربار ایسا ہے کہ یہاں کوئی مایوسی نہیں ہے، یہاں کبھی بھی مایوسی نہیں ہے۔ 90 سال کی عمر جس میں عام طور پر آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ سے انسان کا تعلق ہو، اللہ کی ذات سے مکمل امید ہو، تو اللہ نہیں ہونے والے ناممکن کام کو بھی اللہ ممکن بنا دیتے ہیں۔ 90 سال کی عمر میں صرف دعا نہیں کی بلکہ اللہ سے کہا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے۔ اللہ رب العالمین نے بھی کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک بہترین لڑکے، بردبار لڑکے، صالح اور نیک لڑکے کی اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنا دی۔ اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کا سہارا اسماعیل کو عطا فرمایا۔ یہ ساری قربانی صرف جانور کی حد تک نہیں ہے بلکہ ابراہیم نے اپنے خواہشات کی قربانی دی، ابراہیم نے اپنے تمناؤں کی قربانی دی، ابراہیم نے اپنی زندگی میں سچ ساری قربانیاں اللہ کے راستے میں دے دی۔ جیسے ہی بچہ بڑا ہو گیا، اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم اور ہاجرہ دونوں کو
مکہ کی جنگل میں چھوڑ کر کے آئیں۔ اللہ رب العالمین کے اس حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال نہیں کیا، اللہ اتنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے تو نے اولاد دی ہے، اب تیرا حکم ہے کہ میں میری بیوی کو بھی اور میرے بیٹے کو بھی جنگل میں چھوڑ کر کے آؤں۔ ابراہیم نے اللہ سے سوال نہیں کیا، اللہ کا جیسے ہی حکم ہوا دونوں کو لے کر اللہ رب العالمین کے حکم سے کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ کر کے آئے۔ وہاں کعبۃ اللہ نہیں تھا، وہ پورا جنگلی علاقہ تھا، وہاں اللہ کا گھر نہیں تھا، بلکہ اللہ کا گھر زمین کے برابر ہو گیا تھا، اس کے نشانیاں بھی نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اللہ کا حکم، بس کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ کر کے آ گئے۔ جیسے ہی واپس جانے لگے، حاجرہ نے پوچھا، اے میرے حضور آپ مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم کا جواب تھا، اللہ، اللہ کی طرف چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ حاجرہ نے جواب دیا، اذن لن یضین اللہ، تب تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹے کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ چلنے لگے، دور مڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک ایسا جنگل کا علاقہ جہاں ایک چرند اور پرند بھی نہیں تھا، وہاں چھوڑ کر کے جانے لگے۔ جیسے ہی زمین اوپر سے نیچے اترنے لگے، ڈھلوان میں اترنے لگے، مڑ کر کے دیکھا اور کہا، اللہ میری ذریت کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے اسماعیل، میری ذریت کو تیرے حوالے کر رہا ہوں اور تو ہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے، معاملہ تیری طرف ہے۔ یہ کہہ کر کے ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے۔ چند دنوں کے بعد جب حاجرہ کے پاس لایا ہوا پانی، لایا ہوا کھجور اور ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اب حاجرہ علیہ السلام بڑی پریشان ہوئیں کہ میرے بیٹے کو، ماں اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے اور ماں اپنے بچوں کو تکلیف میں کبھی دیکھنا نہیں چاہتی، ماں خود بھوکے رہ جائے گی مگر اس کے بچے اس کے سامنے بلکیں اور اس کے بچے اس کے سامنے تڑپیں یا بھوک سے رہیں، یہ ماں کو ہرگز کبھی پسند نہیں ہے۔ جیسے ہی سارا سامان ختم ہوا، حاجرہ کو اپنی فکر نہیں ہوئی بلکہ حاجرہ کو فکر ہوئی اپنے بیٹے کی کہ جب میں کھانا نہیں کھاؤں گی تو میرے بیٹے کے لیے دودھ کا انتظام کیسے ہو سکے گا۔ یہی فکر تھی کہ جب چند دنوں کے بعد یہ لایا ہوا سارا سامان ختم ہو گیا، حاجرہ پریشان ہو گئی، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے۔ بیٹے کو دھوپ، سخت دھوپ تھی، سخت دھوپ کا زمانہ تھا اور عرب میں بہت سخت دھوپ ہوا کرتی ہے۔ اس زمانے میں پہاڑ کے اس سنگلاخ علاقے میں پتھروں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اس فکر میں کہ کوئی ایک اللہ کا بندہ تو آئے، مجھے کچھ پانی تو دے، اس پانی کو ہی اللہ رب العالمین میرے بچے کے لیے دودھ بنا سکتا ہے۔ اسی پانی کے چکر میں 7 چکر انہوں نے صفا کے اور مروہ کے کاٹے، کبھی ادھر دوڑتی کبھی ادھر دوڑتی، یہ دیکھنے کے واسطے کہ کوئی اللہ کا بندہ یہاں سے گزرے، میرے لیے کچھ انتظام کرے تاکہ میرے بیٹے کے لیے دودھ کا انتظام ہو جائے۔ یہ کہہ کر کے 7 چکر لگایا لیکن کہیں بھی پانی نظر نہیں آیا، کہیں بھی کوئی معاون و مددگار نظر نہیں آیا۔ آخر کار اپنا ایک دوپٹہ لے کر، اوڑھنی لے کر کے ایک پہاڑ کے اوپر جو اونچا پتھر تھا اس پر باندھ دیا اور پھر آ کر کے تھک کر کے اپنے بیٹے کے پاؤں کے پاس آ کر کے بیٹھ گئی۔ یہ تہبند اور یہ چادر اس لیے باندھی تاکہ کوئی گزرنے والا وہاں سے گزرے، وہ اوڑھنی دیکھ کر کے سمجھ میں آ جائے کہ شاید یہاں کوئی انسان بستے ہیں، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں انسان بسنے والے نہیں تھے بلکہ چرند پرند بھی وہاں پر نہیں ہوتے تھے۔ حاجرہ نے اپنی اوڑھنی وہاں پر لگا دی، تھک ہار کر کے اپنے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھی۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو آسمان سے بھیجا۔ دیکھیے جہاں سارے حوصلے ختم ہو جائیں، جہاں انسان تھک کر مایوس ہو کر کے بیٹھ جائے، وہیں سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، بس انسان کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ تھک ہار کر کے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کے بیٹھ گئی۔ پیچھے سے آواز آئی، حاجرہ نے پہلے سمجھا
شاید میرا وہم ہوگا، شاید میرا گمان ہوگا، میری سوچ ہوگی کہ ایسی مجھے آواز آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ آواز آئی، تیسری مرتبہ آواز آئی۔ حاجرہ نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی مدد ہے تو میری مدد کرو۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر اس پہاڑ پہ مارا، وہیں سے اللہ رب العالمین نے زمزم کا کنواں نکال دیا، زمزم کا پانی وہیں سے نکلا۔ جب حاجرہ نے پانی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور فوراً ان کی زبان سے کہا زمزم، جس کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے رک جا رک جا رک جا۔ حاجرہ کے ان الفاظ کی وجہ سے پانی وہیں پر رک گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے صحیح بخاری میں اگر حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو قسم اللہ کی وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، پوری دنیا میں بہہ جاتا۔ حاجرہ کے زمزم کہنے سے پانی وہیں پر رک گیا اور قیامت تک یہ پانی کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ لاکھوں کروڑوں حجاج اور عمرہ کرنے والے اس پانی کا استعمال کرتے ہیں، اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں، پوری دنیا والے پیتے ہیں، مگر آج تک وہ پانی نہ ختم ہوا ہے اور نہ قیامت تک اس کا سلسلہ ختم ہوگا۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی آدمی جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس کی نیت کو بھی پوری کر دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا زمزم کا پانی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے اور بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی دوا اس میں رکھا ہے۔ حاضرین، زمزم کا پانی آیا، حاجرہ نے خود اس کو پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا، وہیں سے دودھ کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پہ تھے، اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ اپنی جگہ پر تھے۔ اللہ رب العالمین نے جس کی مدد اللہ رب العالمین کرنا چاہے اس کے لیے واصلے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بہترین مدد کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کی مدد کب، کہاں سے اور کیسے آئے وہ سوائے اللہ کے کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح مدد فرمائی، اور اس کے بعد وہ اوڑھنی کو دیکھ کر کے، اور جیسے ہی پانی آ گیا، پانی آنے کے بعد چرند پرند بھی وہاں پر آنے لگے، کیونکہ جہاں پانی ہوتا ہے وہی چرندے اور پرندے ہوتے ہیں، جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں جانور بھی نہیں ہوتے، تو وہ آنے لگے۔ اس کے بعد اس اوڑھنی کو دیکھ کر کے وہاں ایک قافلہ گزر رہا تھا جو قریش کا قافلہ تھا، جو جرہم قبیلے کا قافلہ تھا، وہاں پر آیا، اور وہاں آ کر کے انہوں نے حاجرہ سے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس پانی کو استعمال کریں گے۔ حاجرہ نے اجازت دے دی، لیکن کہا اس میں تمہارا حق نہیں ہوگا، یہ صرف ہمارا حق ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک قافلہ، دوسرا قافلہ، تیسرا قافلہ آتا گیا، آہستہ آہستہ گھروں کی آبادی ہو گئی، آہستہ آہستہ لوگ وہاں پر جمنے لگے، اور 1 سے 2، 2 سے 10 اس طرح جو ہے گھر ہونے لگے۔ اللہ رب العالمین نے آبادی فرما دی۔ اس کے بعد تقریباً کئی سالوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام جہاں پر تھے وہاں انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى۔ اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام دیکھنے کے لیے آئے کہ جس کو میں اللہ کے راستے میں چھوڑ کر کے گیا تھا ان کی کیا حالت ہے۔ آئے تو دیکھا، خوشی ہوئی، حاجرہ علیہ السلام بھی باحیات ہیں اور اسماعیل علیہ السلام اب چلنے کے لائق ہو گئے ہیں، تو دونوں کو گلے سے لگایا اور کچھ دن تک وہاں پر رکے۔ خواب میں دیکھا کہ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہوئے تو خواب میں دیکھا اے بچے میں اللہ کے راستے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اللہ کے راستے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ جس بچے کی تربیت حاجرہ جیسی ماں کرے تو اس بچے کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ اس بچے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، جس بات کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کام آپ ضرور کیجئے، اللہ چاہے تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اللہ چاہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔
بڑھاپے کا سہارا، 90 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی، چلنے کے لائق ہوئے تو اللہ نے کہا اللہ کے راستے میں ذبح کر دو۔ یہ کیسے امتحان تھے ابراہیم علیہ السلام کی؟ پوری زندگی امتحان سے بھری ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، پیدائش سے لے کر وفات تک، اولاد تک، ازواج تک، سب کے سب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کو فالو کیجئے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنائیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اللہ کے نبی خود کہتے تھے میں اپنے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد پردادا لگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین دعا کبھی فوراً قبول کرتے ہیں، کبھی جلدی قبول کرتے ہیں، کبھی تاخیر سے قبول کرتے ہیں، اور کبھی بہت تاخیر سے قبول کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ ان کے خاندان میں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہوگا۔ وہ دعا تھی، وہ اخلاص تھا، وہ تقویٰ تھا۔ اس تقوی کی بنیاد پر جو انہوں نے کام کیا، آگے چل کر اللہ رب العالمین نے ان کی نسل سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، جو تمام امتوں کے سردار، تمام انبیاء کے سردار، اور کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام دیا، ان کی ہی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ اللہ کبھی دیر سے دعا قبول کرتے ہیں، اور یہی نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حاضرین، جب دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچتے سورہ صافات میں فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین۔ باپ بیٹا دونوں تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ دونوں جب تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر کے عرفہ کے میدان کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ جس راستے سے ابراہیم علیہ السلام آ رہے تھے، وہاں شیطان آیا، اور شیطان نے کہا ابراہیم بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کو کیوں ذبح کر رہے ہو، مت ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریوں سے مارا۔ یہی حاجی کے لیے سنت بن گئی، اور واجب ہے حاجی کے لیے کہ وہ رمے جمرات کرے، حج کے موقع پر جو ہے شیطان کو کنکریاں مارے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب بہلانے اور پھسلانے کے لیے شیطان آیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری تھی۔ یہ حاجی کے لیے سنت ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں مار کر آگے عرفہ کے میدان پہ آئے۔ عرفہ اور مزدلفہ کے درمیان میں جو مینا کا میدان ہے، وہاں اوپر کا ایک حصہ ہے جہاں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر دونوں باپ بیٹا چڑھ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اوندھے منہ ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس لیے لٹایا تاکہ چہرہ دیکھ کر کے کہیں باپ کی محبت غالب نہ آ جائے اور ابراہیم ذبح کرنے سے رہ جائیں، کیونکہ چہرہ دیکھنے سے باپ کی اور ماں کی محبت و ممتا اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ چہرہ نظر نہ آئے اس لیے ابراہیم نے الٹا لٹا دیا اسماعیل علیہ السلام کو، اور ذبح کرنے کا جب ارادہ کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، ہم اب تک تمہارا امتحان لے رہے تھے، اور یہ سب سے آخری اور سب سے آزمانے والا امتحان تھا۔ اس امتحان میں تم کامیاب ہو گئے، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارا مقصد تمہارے بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ تم کتنے اللہ رب العالمین کے کیے ہوئے وعدے سے تم کتنے اس پر فیصد صحیح اترتے ہو، تم کو یہ دیکھنا تھا۔ ہم نے تم کو آزما لیا، تم نے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ اے ابراہیم، تم اپنے بیٹے کو وہاں سے نکالو۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آسمان سے دمبا بھیجا، وفدیناہ بذبح عظیم۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے بکرا نازل فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو ذبح کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ قربانی یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین تم کو اپنا جانور اللہ کے راستے میں خیرات کر کے ذبح کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، تو اللہ کو پہنچتا کیا ہے؟ اللہ کو انسان کے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارا خون نہیں پہنچتا، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے دل کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ خون تو زمین پہ گر جاتا ہے اور گوشت ہم سب کھا جاتے ہیں، اللہ کو پہنچا کیا؟ اللہ کو تقوی پہنچتا ہے، اللہ کو نیک ارادے پہنچتے ہیں۔ اس لیے انسان کے ارادے نیک ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین راستے خود بخود پیدا کرتے ہیں۔ حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے نمونے ہیں، بہت سارے آئیڈیل ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا۔ قربانی اس وقت سے لے کر آج تک ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ قربانی ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو عقل مند ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے اور قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس کو بھی قربانی دینے کی طاقت ہو وہ ضرور اللہ کے راستے میں قربانی کرے۔ یہ قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارے نیک ارادے اور تمہارا تقوی اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے۔ اب حاضرین، اللہ رب العالمین نے آسمان سے دمبا نازل فرمایا۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ کون سا جانور اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے اور کون سا جانور سب سے افضل ہے؟ تمام جمہور محدثین کہتے ہیں سب سے پہلا اللہ کو جو جانور پسند ہے وہ اونٹ، اس کے بعد پھر گائے اور اس کے بعد پھر بکرا۔ یہ تمام محدثین قول ہے۔ صرف امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ تمام قربانیوں میں سب سے افضل قربانی بکرے کی ہے، اس کے بعد گائے کی، پھر اس کے بعد اونٹ کی۔ اس طرح امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، مگر تمام محدثین کا قول یہی ہے کہ پہلے جو ہے اونٹ، گائے اور بکرا، کیونکہ حدیث میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن سب سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوتا ہے اسے اونٹ کا ثواب ملے گا، دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے اسے گائے کا ثواب ملے گا، تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے اسے بکرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے پاس یہ ترتیب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ترتیب بتائی ہے، اس لیے یہ افضل ہے۔ اب بہرحال بحث یہ نہیں ہے کہ کون سا افضل ہے کہ کون سا افضل نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو صرف قربانی اللہ کے راستے میں دیا ہوا جانور پسند ہے، چاہے آپ اونٹ دو، گائے دو، بکرا دو، جو بھی دو، سچے دل سے دو، سچے ارادوں سے دو۔ اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری نیتیں اور ارادے پہنچتے ہیں، جانور بھی نہیں دیکھتا اللہ رب العالمین، گوشت بھی نہیں دیکھتا اور خون بھی نہیں دیکھتا، بس تمہارے ارادے اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ 7 سے لے کر 9 افراد تک کے لیے کافی ہوتی ہے، 9 لوگ جو ہے مل کر کے 9 لوگ تک جو ہے اونٹ ذبح کر سکتے ہیں، اور گائے 7 حصے دے سکتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی آدمی 2، 3، 4، 5 حصے بھی کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے، 1 سے لے کر 7 حصے تک دے سکتے ہیں۔ بکرا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ گھر جس میں سارے لوگ مل کر کے ہوں، ان کا پکوان ایک ہو، ان کا خرچ ایک ہو، ایسے لوگوں کے لیے۔ اگر 2 گھر ہیں اور گھر الگ الگ، خرچ الگ الگ ہے، تو ہر ایک آدمی اپنی طرف سے قربانی کرے گا۔ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین، قربانی کے موقع پر ہم اکثر صرف گوشت کھانے میں اور اس کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ قربانی کا اصل مقصد رشتہ داری کو پہچاننا ہے، قربانی کا اصل مقصد رشتہ داری کو بڑھانا ہے، غریبوں کا خیال کرنا ہے، بیواؤں، یتیموں، مفلسوں کا خیال کرنا ہے۔ جس طرح رمضان میں ہم لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی ہم کو یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارے آس پاس میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں کون ہیں جن کو عید کی خوشیاں نصیب نہیں ہیں، ان کے لیے راشن کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے،
ان کے لیے خوشیوں میں شامل ہونے کا انتظام کیا جائے۔ صرف گوشت آپ اپنے گھر سے پہنچائیں گے تو وہ کیا کھائیں گے؟ پکانے کے لیے کیا انتظام کریں گے؟ مسالہ جات کہاں سے لائیں گے؟ کھانے کہاں سے کھائیں گے؟ ایسے مفلس اور لاچار لوگ بھی ہمارے آس پاس اور رشتہ داروں میں موجود ہوتے ہیں جن کو عید کی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے اکثر سوسائٹی والے، اکثر کمیٹی والے رمضان میں تو بہت ایکٹیو رہتے ہیں، اور رمضان میں راشنوں کے کٹ 1 سے 10 ایک گھر کو پہنچتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ سارے NGOs، یہ سارے کمیٹیاں خاموش ہو جاتے ہیں اور انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے ہماری جماعت سے یا ہمارے کمیٹی سے یا ہمارے مسلمان نوجوان جو اللہ کے راستے میں دینے والے ہیں، ایک ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے جو ان گھروں کی پہچان کریں اور ان تک اللہ کا دیا ہوا جو ان کے پاس مال ہے وہ ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ خوشی میں اور عید کے موقع پر ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں اور عید کی خوشیاں انہیں بھی نصیب ہو سکیں۔ صرف 2-3 ہڈیاں گوشت دے دینا یہ عید الاضحیٰ کا پیغام ہمیں نہیں دیتا ہے۔ بھائیو، جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ ہندوستان ہے، یہاں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں۔ ان کے جذبات کا خیال کریں، ان کے احساسات کا خیال کریں۔ بکرے یا کوئی بھی جانور آپ اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں، اس کا خون نالیوں میں نہ پھینکیں، اس کی بوٹیاں سڑک پر نہ پھینکیں، سب کے سامنے ذبح نہ کریں، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اس بات کا خیال کریں کہ بند کمروں میں یا بند جگہوں میں جہاں اللہ رب العالمین آپ کی قربانی کو قبول کرے، ایسی جگہوں پر آپ قربانی دیں، سڑک پر، چوراہوں پر، اور یہ کہتے ہوئے یہ ہمارا محلہ ہے، یہ مسلم محلہ ہے، ہمارا کون کیا بگاڑے گا، کون کیا کرے گا، اس طرح کے الفاظ ہمارے زبان میں آنا بھی نہیں چاہیے اور ایسے حرکات ہمارے لیے ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن ہمیشہ پاک ہوتا ہے، مسلمان ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے اس موقع پر آپ ضرور یہ خیال کریں کہ آپ ناپاکی پورے محلے میں اور پورے گاؤں میں عام نہ کریں۔ غیر مسلم ہماری عید آتے ہی وہ افسوس نہ کریں اور اپنے ناکوں میں، اپنے کانوں میں انگلیاں اور اپنے آنکھوں میں، اپنے جو ہے ناک میں انگلیاں جو رکھ کر کے افسوس نہ کریں اور ہماری بدبو کو محسوس نہ کریں۔ اس طرح کا پورا خیال ہم کو ضرور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس قربانی کے عید کو ہمارے لیے ایک سنت بنا دیا ہے، یہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی شخص نماز سے پہلے ذبح نہ کرے۔ نماز سے پہلے اگر کسی نے ذبح کیا تو وہ صرف گوشت ہوگا، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے فارغ ہونے کے بعد ہی اللہ کے راستے میں جانور ذبح کریں، نماز سے پہلے ہرگز ذبح نہ کریں، یہ اللہ رب العالمین کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں کرنا افضل ہے، اور ایک حصہ خود اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریب مسلمانوں کے لیے کیا جائے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے گوشت میں دل جوئی کے لیے اور برادری کو قائم کرنے کے لیے غیر مسلم کو بھی دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، دے سکتا ہے۔ غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت اگر وہ قبول کریں تو دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے دینے سے جو منع کیا ہے وہ ذبح کرنے والوں کو ان کی مزدوری کے بدلے میں گوشت دینے سے منع کیا ہے۔ ذبح کرنے والوں، بات غور سے سنیں، ذبح کرنے والوں کو مزدوری کے بغیر گوشت دینے کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اگر ذبح کرنے والوں کو بھی مزدوری دے کر کے ان کا کچھ حصہ ہوتا ہے وہ بھی ان کو دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے عام طور پر غیر مسلم ذبح کرتے ہیں تو ان کو بھی کچھ حصہ دے دینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کل عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ کے اس مناسب اور بہترین موقع پر ہم کو چاہیے کہ تکبیرات پڑھیں، تکبیرات کا سلسلہ جاری رکھیں، خود بھی تکبیر پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی گھر میں تکبیرات کی پابندی کرائیں۔ ٹی وی اسکرین پر آپ تکبیرات ڈال دیں تاکہ بچے وہ دیکھ کر کے اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کو ان تمام دنوں میں، یہ 13 دن جو حج کے 13 دن ہیں،
ان تمام دنوں میں اللہ رب العالمین کو تکبیرات بہت پسند ہیں، تکبیرات کہنا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہیں۔ اس لیے آج سے لے کر کے اور بقیہ 4 دن جو آنے والے ہیں، ان تمام دنوں میں خود بھی آپ تکبیرات پڑھتے رہیے، اپنے بچوں کو بھی اپنے گھروں میں بھی تکبیرات کا سلسلہ جاری رکھیے۔ اللہ رب العالمین تکبیرات کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں تکبیرات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ عید کی کچھ سنتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ ڈائریکٹ عیدگاہ کو نہ جائیں، بلکہ آپ فجر کی نماز کی پابندی کریں، فجر کی نماز جماعت سے ادا فرمائیں۔ اس کے بعد جیسے ہی سورج نکل جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل یا سواری پہ جیسے بھی ممکن ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کو جایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں صبح کی نماز کی پابندی کیجئے، تھوڑی دیر تلاوت کیجئے، غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر آپ کے پاس جو عمدہ کپڑے ہیں، نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے، جو بھی آپ کے پاس عمدہ کپڑے ہیں خوشبو لگا کر عمدہ کپڑے پہن کر کے آپ پیدل یا سوار اللہ کے گھر عیدگاہ کے لیے جائیے، عیدگاہ میں نماز ادا کریں، امام کا خطبہ غور سے سنیں اور پھر واپسی میں دوسرا راستہ بدل کر کے آئیں۔ یہ اللہ رب العالمین کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ عید کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنا، ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹنا، ایک دوسرے کے گلے لگنا اور ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ آپ دوسروں کو بھی جو ہے غیر مسلم کو بھی اگر وہ کوئی ہم کو آگے بڑھ کر کے عید کی جو ہے مبارکبادی دے تو ہم بھی ان کو ہماری عید کی جو ہے خوشخبری اور مبارکبادی دے سکتے ہیں۔ یہ معاشرہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ بھائی چارگی کا معاشرہ ہے، مل کر رہنے کا معاشرہ ہے۔ جہاں نفرتیں عام ہو رہی ہیں ہمیں وہاں محبتیں عام کرنے کی ضرورت ہے، نفرتوں کو ختم کر کے محبت کو آگے بڑھانے کا منظر ہے۔ یہی عید کے موقع ہیں، یہی خوشیوں کے موقع ہیں، ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہمارے ان تمام جو ہے عیدوں میں شامل کر سکتے ہیں اور ان کو اتحاد کا پیغام، ہم سب ایک ہیں اور ہم سب یہاں رہنے والے ہیں، یہ ہندوستان سب کا ہے، یہ پیغام دینے کا وقت ہے۔ عید کے موقع پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اپنے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عید کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے اس ذبح کرنے کو قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، جیسے کہ اس سے پہلے 2 جمعہ میں بھی اعلان کیا جا چکا ہے کہ یہاں مدرسہ چلتا ہے، اس مدرسے کو آپ کے چرم قربانی کی اشد ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، لہذا جن لوگوں نے نام لکھایا ہے اس کے علاوہ جو لکھانا چاہتے ہیں آج ذمہ داران باہر کھڑے ہوں گے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود نام لکھا کر کے اپنا چرم قربانی خود آ کر آپ مسجد کو پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین اس میں آپ کو جو ہے بڑی برکتیں دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، اللہ عید کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ اچانک آنے والی مصیبت سے بچائے، اچانک ہونے والے حادثے سے بچائے، اچانک ہونے والے نقصان سے بچائے، اللہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اسی کی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔